تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، فاضل اور بھی برابر، یہ ہر ایک الفاظ ہے کہ تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، اللہ والوں کا سایہ میسر ہو، نیک مجلس میسر ہو۔ فرمایا پھر سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء، مدرسے کے نیک ماحول میں پڑھنے والے طلباء، منزل سب کی برابر ہے آگے، پھر سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں ابھی یہ پانچ چھ مہینے قبل یہ ملیشیا تھائی لینڈ کے سفر پر یہ واپسی پر تھائی لینڈ جانا ہوا، تو ایک رات بینکاک میں قیام ہوا، تو وہاں فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا محمد علی ندوی دامن برکاتہ لا لیا، تو مجھے وہاں پر بینکاک کے ایک سکول میں لے کر گئے۔ وہ سکول کے دروازے پر جیسے سواری پہنچی تو میری نظر سکول کے دروازے پر پڑی، تو وہ سکول کے دروازے پر ایک بچہ اور ایک بچی، ان کے غیر شرعی لباس کی تصویریں بنی ہوئی اور ان پر کانٹا پھیر رکھا۔ تو میری اچانک نظر پڑی، میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی ہے، آپ نے لگا ہے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث سوئس آدم برکاتہ لا لیا۔ بہر اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچانک نظر پڑی تو وہ کانٹا ان کے اوپر پھرا ہوا ہے، تو حضرت مولانا محمد علی دامن برکاتہ لا لیا، وہ فرمائے لگے کہ ہم نے سکول کے دروازے کے اوپر ایک بچہ بچی ان کے غیر شرعی لباس کی تصویر بنا کر اور ان پر کانٹا پھیر کر کے، یہ سکول کی طرف سے اعلان ہے کہ ہمارے سکول میں اس قسم کا غیر شرعی لباس پہن کر بچوں کے لیے آنا منع ہے۔ وہ سکول کا دروازہ کھلا، ہم اندر داخل ہوئے، دیکھا تو ماشاءاللہ بچوں نے وہاں پر وہاں کے ماحول کے مطابق کھلی سی شرٹ پہن رکھی، نیچے پاجامہ پہن رکھا، سر پر سب بچوں نے ٹوپی لے رکھی جیسے ہماری اقرا کے ان بیٹوں نے لے رکھی الحمدللہ۔ پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی بچے وہی پورے لباس میں ڈھکی ہوئی آ رہا ہے۔ میں بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ یہ کافروں کا ملک ہے، لیکن یہاں بھی ہمارے سکول کے نیک اساتذہ کرام نے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا کرا ہے۔ کہ میں سکول سے نکل رہا تو بچوں کو وہ کلمے وغیرہ یاد کروا رہے، حتیٰ کہ وہ ایک بچہ اذان دے رہا اور دوسرے بچے اذان کا جواب دے رہے۔ میں حیران ہوا کہ کیسی نیک تربیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ ہمارے بیٹے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت، یہ قرآن پاک کا ایک حرف، یہ ہے دولت آپ کے پاس یاد رہا ہے۔ میں کراچی میں ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، تو پھر خود ہی کہنے لگے دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ دولت ہے۔ کوٹھی بنگلہ مکان زمین جائیداد یہ دولت نہیں، روپیہ پیسہ یہ دولت نہیں، یہ ضرورت ہے، لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہ بھی آخرتی کمائی اور دولت بنتی چلی جائیں گی۔ اپنی کوٹھی میں خوش کریں، اپنے کاروبار میں خوش کریں، اپنے دفتر میں خوش کریں، جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے۔ یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت قاری القرآن شریع الزبان حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب نائب محتمم دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاک بھی موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری صاحب کے فرزند محترم جناب ڈاکٹر عبد الرحمن کوثر صاحب بھی موجود ہیں اس محفل میں، اور بھی جید علماء کرام اس محفل میں موجود ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم ان سب کو دعوت خطاب نہیں دے سکتے، کیونکہ 1 بجے ہمارے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ
कि वफास तालिबात का प्रोग्राम शुरू होना है, ताहम हम इन सब उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस बाबरकत महफिल में मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ आपके सामने अब दावत खिताब दूंगा उस्ताज़ुल उलमा जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमसे मुखातिब हों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी हम सबके मोहतरम बुज़ुर्ग वलिय कामिल हमें नसीहतें फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी एक एक नसीहत पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और ये जो दुआ सूरह फ़ुरक़ान की अभी अल्लाह ने तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक बच्चे और एक एक बच्ची के हक़ में, एक एक माँ बाप के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुआ कबूल फरमा ले कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, कि ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें परहेज़गारों का भी रहनुमा बना दे। इन बच्चों और बच्चियों को ख़ास तौर पर जो आज जिनको इक़रा की तरफ से निशान इक़रा दिया जा रहा है और वो हाफिज़ और हाफिज़ात बन रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना दे। इस बारे में गुजारिश सिर्फ़ इतनी सी है कि इंसान के दिल से आमीन निकलती है ये दुआ सुनकर कि ए अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। लेकिन हम दुनिया में अगर किसी मशीन से, एयर कंडीशन से, कूलर से हम ठंडक हासिल करना चाहते हैं तो उस मशीन बनाने वाले की हिदायत पर अमल करते हुए हम उस मशीन को चलाते हैं तो उसमें से ठंडक नसीब होती है। अगर एक इंसान एयर कंडीशन घर में ले आए और उसमें से ठंडी हवा ना आए और वो शिकायत करे उस एसी बेचने वाले से, तो वो ये कहेगा कि मैं कोई टेक्नीशियन, कोई मिस्त्री भिजवाता हूँ। वो जब भिजवाए और आकर उस एसी को देखे और सर पकड़ ले कि जनाब आपने इतना महंगा एसी जिससे आप ठंडक हासिल करना चाहते हैं अपने घर में लाके तो रखा है, लेकिन आपने इसका ताल्लुक़ उस बिजली से, उस क़ुव्वत से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा जिससे ताल्लुक़ जुड़ने के बाद ये मशीन चलती है और इसमें से ठंडक मिलती है। ज़ाहिर है कि उस मशीन का ताल्लुक़ उस ताकत से ये इंसान जोड़ेगा तो ऐसी सूरत में उसमें से ठंडक आएगी। आज ये इंसान बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज़ बना दे, माँ बाप का भी एक जज्बा है, ये बातें सब दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हाफिज़ बनाने के बाद की ज़िंदगी के हालात में न घर वालों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा, ना माँ का ताल्लुक़, ना बाप का ताल्लुक़, और बच्चे को भी हिफ्ज़ करवाने के बाद
جو اقرا والے ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل نہ کیا اور قرآن مجید کی دہرائی اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہ رہا، تو ایسی صورت کے اندر پھر انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا لیکن مجھے سکون نہیں ملا، مجھے وہ ٹھنڈک نصیب نہیں ہو رہی۔ آج کی نشست میں اس کا صرف اتنی سی گزارش کر کے جواب عرض کرنا مقصود ہے کہ اس کی تہ میں ماں باپ کو جانا پڑے گا، اور وہ تہ یہ ہے کہ ان بچوں کا تعلق آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا اور جوڑے رکھنا ہوگا زندگی کے آخری حصے تک۔ اور اس کے طریقے کیا ہوں گے، اس کے لیے ان بچوں کے اساتذہ سے، ان بچوں کے منتظمین سے تعلق قائم کیجئے، ان بزرگوں سے تعلق قائم کیجئے، راستہ پوچھئے۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ صرف 3 کاموں پر بہت اچھی طرح چوکیداری کیجئے گا۔ آج والدین سے بڑے درد کے ساتھ التماس ہے کہ ان بچوں کے آپ چوکیدار بن جائیے، تب کام چلے گا۔ اور 3 چیزوں پر اب حافظ بننے کے بعد بھی صرف 3 چیزوں پر مکمل چوکیداری کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، ان کے ایمان کو بچا کے رکھے گا، ان کے اعمال کو اللہ بچا کے رکھے گا، اخلاق اور کردار کو اللہ بچا کے رکھے گا۔ صرف 3 باتوں پر توجہ دے لیجئے گا کہ یہاں اقرا سے حافظ بنانے کے بعد پھر جس ادارے میں ان کو تعلیم دلوائیں اس ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے بہت حساس بن جائیں۔ جس ادارے کا انتخاب کریں، آئندہ جہاں اس بچے کی تعلیم جاری آپ رکھنا چاہیں، اگر آپ نے اس کے انتخاب میں غلطی کی تو ایسی صورت میں یہ حفظ جو بچوں کو کروایا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس بچے کے حفظ کے بے اثر ہونے تک کا اندیشہ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ ایک تو آئندہ بچوں کو حفظ کروانے کے بعد جن تعلیمی اداروں میں آپ تعلیم حاصل کروانا چاہتے ہیں اس پر نگرانی کیجیے گا۔ نمبر 2، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کیجیے گا، گھر کے ماحول کو ایمان اور اعمال صالحہ والا گھر بنانے کی کوشش کیجیے گا، گھر کا ماحول ان بچوں کو دینی فراہم کرنے کی کوشش کیجیے گا حفظ کرنے کے بعد بھی۔ اور تیسری چیز کہ یہ بچہ کن بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، باقی وقت کن رشتہ داروں کے ساتھ، کن دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی بن رہی ہے، ایک ایک لمحے پر صرف ان 3 چیزوں کی گارنٹی آج دے دیجئے حفظ کرنے کے بعد اس بچے کی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس بچے کے ایمان، اعمال، اخلاق کی اللہ حفاظت فرما لے گا۔ ایک بچے کے ادارے پر چوکیداری کیجیے گا جہاں آپ نے بعد میں اس کو پڑھانا ہے، ایک بچے کے ماحول کو آپ نے حفظ کروانے کے بعد بھی اسی طرح اپنے اس ماحول کو ایمان اور اعمال صالحہ والا بنانا ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ بچہ جن بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے آپ کو جاگ کر چوکیداری کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہا ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان بچوں سے آپ کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کی جانب سے جہاں حفاظ طلبہ و طالبات کو تکمیل حفظ کے موقع پر نشان اقرا سے نوازا جاتا ہے، وہیں وہ بچے جو اقرا روضۃ الاطفال کے شعبہ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول سے میٹرک 1+ گریڈ میں پاس کرتے ہیں، ان کو اقرا کی طرف سے اعزازی طور پر شیلڈ دی جاتی ہے۔ ان سال جن بچوں نے A+ گریڈ میں کامیابی حاصل کی ان کی تعداد 54 ہے۔ ابھی حفاظ بچوں کو شیلڈ دی جائے گی اور وہ سٹیج پر آئیں گے، ان کے ساتھ ساتھ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول کے یہ 54 بچے اپنی شیلڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔